ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین سبحان اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ خسروی اچھی لگی نام سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نام سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نام سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نام سروری اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نام سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نام سروری اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر گر اچھی لگی تو تیری چوپڑی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نام سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نام سروری اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر گر اچھی لگی تو تیری چوپڑی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نام سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نام سروری اچھی لگی آج محفل میں لیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نام سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نام سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نام سروری اچھی لگی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ و تم و برحانہ و عظم شانہ دی حمد و ثنا
اس دن علامت مختار مدنی تاجدار سرکار ابد قرار نبی پاک صاحب الاولاق نور مجسم نور علی نور شافائی یوم النشور مسلمانت دلند سرور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء شفیع اسراد دلہا رازدار قرآن حبیب کبریاء آمد مجتبہ محمد مصطفیٰ علیہ تحییت و صلاتی بارگاہ بیکس پناہی اندر نظرانے درود و سلام پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی بساد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں آئیدی بابرکت نورانی روحانی عرفانی ایمان افروز تقریب سعید بسلسلہ نبی الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت نام دنال منصوبی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بانیان محفل دی اس عظیم کعبہ شنو اپنی بارگاہ لم یزال دے اندر قبول و منظور فرمائی اور اساسارن دے واسطے قیامت دے دن بخشش اور مغفرت سبب بنائی آپ حضرات دی خدمت دے اندر خطبے دے اندر قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید دی ایک آئے کریمہ مقدسہ مطہرہ منورہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی میری یہ دعا ہے التجا ہے اللہ تعالیٰ میں نو حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائی اور توہانو تے میں نو سنا کے اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائی جلی آئے کریمہ آپ دے سامنے خطبی دی اندر تلاوت کی تھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق در تحقیق اللہ تعالیٰ دی طرف نور اور روشن کتاب آگئی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس آیت کے اندر دو چیزوں کا ذکر فرمایا ایک نور اور دوسری روشن کتاب اس آیت کی تفسیر کے اندر کئی مفسرین نے لکھیا نور تو مراد بھی قرآن مجید ہی اور کتاب مبین تو مراد بھی قرآن مجید ہی مسلک حق آل سنت و جماعت اس دی ایمان اور عقیدہ رکھتا کہ جیڑا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کلام پاک قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے نازل فرمایا بے شک نور ہی اور جس عظیم و شان نبی اعظم مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن مجید نازل ہویا وہ خود بھی سراپ نور ہے نہ سی قرآن مجید نور ہون دا انکار کر دیا نہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نور ہون دا انکار کر دیا لیکن مفسرین دی کثیر جماعت نے اس آیت کے اندر نور تو مراد نبی اکرم نور مجسم فخر بنی آدم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس لیں گے اور کتاب مبین تو مراد قرآن مجید ہے مسلک دیوبند معروف عالم مولانا اشرف علی تھانوی نے اس آیت دی تفسیر دی اندر لکھیا کہ نور تو مراد جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب مبین تو مراد قرآن مجید ہے بھائی کیا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نورن اور جیڑا آپ تے اللہ پاک نے کلام نازل فرمایا وہ بھی نور ہے لیکن یاد رکھو سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دی تین پہلو میں نور
جس باری رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق در تحقیق تہاڈے کول اللہ تعالیٰ دی طرفوں اور نور اور روشن کتاب آ گئی۔ اور سرکاری مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب تو پہلے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے میرے نور نو پیدا فرمایا۔ آپ دی ذات اقدس دا ایک پہلو تھی نوری، اور دوسری حضور علیہ السلام دی ذات اقدس دا پہلو شان بشریت۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم افضل البشر، وہ عظیم و شان انسان کے کائنات کے اندر کوئی ان جیسا انسان تے بشر نہیں ہو سکتا۔ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان بشریت کے اندر بھی بے مثل تے بے مثال ہے کہ کوئی بشر ان جیسا ہم بلا ہم برابر تے ہم ساتھ نہیں ہو سکتا۔ حضور رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے دوسرا پہلو بشریت، اور آگے نامدار حبیبی کے دگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دا تیسرا پہلو حقیقت، جد باری نبی اکرم نور مجسم فخر بنی آدم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر لم یرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میرے رب تو علاوہ کوئی میری حقیقت نو نہ جان سکتا تے نہ پہچان سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی شان حقیقت نو اللہ تعالیٰ تو علاوہ نہ کوئی جان سکتا تے نہ کوئی پہچان سکتا۔ لیکن یاد ایک رکھنا، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور ایسے انہیں جے کوئی اور نور نہیں ہو سکتا۔ آپ بشر ایسے کائنات کے اندر انہیں جے کوئی اور بشر نہیں ہو سکتا، اور حضور دی شان حقیقت ایسی جس کو اللہ تعالیٰ عز و جل تو بغیر کوئی جان نہیں سکتا۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، عرش تو کوئی پار جا نہیں سکتا۔ تو نبی اکرم نور مجسم فخر بنی آدم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سراپِ نور، پھر نبی اور رسول اس دی شان اقدس کا دورہ وصف ہونا ضروری ہے، نبی دا نور ہونا بھی ضروری ہے، اور نبی دا بشر ہونا بھی ضروری ہے۔ اس دی وجہ ہے کہ رب العالمین نور دے کول آکام لین واسطے نبی دا حالت نور ہونا ضروری ہے۔ اگر نبی نور نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نور کو دے کول آکامات حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے رب العالمین دے کول آکام لین واسطے نبی تے رسول دا نور ہونا ضروری ہے، اور پھر بشریت تک انسانیت تک اللہ تعالیٰ جل جلالہ دے آکام پہنچان واسطے نبی دا حالت بشریت ہونا ضروری ہے۔ انسان بشر ہے، انسان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نوراً، دیگر نبی بھی نوراً، اور انسان بشر ہے۔ بشر دے کول بشر جڑا اور نور دے کول آکام نہیں لے سکتا جب تک نبی تے رسول شان بشریت بھی مالک نہ ہوئے۔ اس واسطے نبی تے رسول دا
بشر ہونا بھی ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دے آقامات جڑن او انسانیت تک بشریت تک پہنچائے جائے۔ اس واسطے نبی دو میں حالتہ میں مالک ہوتے ہیں، رسول دو میں وصف دے مالک ہوتے ہیں، نالے او نور بھی ہوتے ہیں، نالے او بشر بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یاد اے رکھنا نور ایسے ہوتے ہیں کوئی انہیں جے نور نہیں ہو سکتا، اور بشر ایسے ہوتے ہیں کوئی انہیں جے بشر ہو سکتا۔ لیکن سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تے سراپے نور ہے۔ محقق ابن محقق مدقق ابن مدقق میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام علیہ سنت مسلک صحیح ترجمان صاحب کنز الایمان مولانا شاہ احمد رضا خان فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نبی کون و مکان رحمت عالمہ شفیع مجرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نوراً اور آئے لباس بشریت اندر نور ایسے کہ حضور اپنی نورانیت اندر بے مثل تے بے مثالن، اور سرکار بشر ایسے اپنی بشریت اندر بے مثل تے بے مثالن۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا تے چمکانے والے۔ سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختلف اسلاف جو مختلف ارحام دے اندر منتقل ہوئے۔ امام الکل حاضر صبر شہباز لا مقام عالمی ما کان و ما یکون مختار کل دا نبی مختار کل دا نور مبارک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دی پشت دی وچوں حضرت سیدنا شیس علیہ السلام دی پشت دی پہنچیا، نسل دا نسل منتقل ہوتا، حضور علیہ السلام دا نور مبارک جناب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی پشت مبارک دی اندر پہنچیا۔ امام الکل حاضر صبر شہباز لا مقام عالمی ما کان و ما یکون مختار کل نبی دا نور مبارک حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پشت دی وچوں حضرت سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شکمی عطار دی اندر پہنچیا، حضرت سیدنا اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شکمی عطار دی اندر امام الانبیاء علیہ السلام جلوہ کرے، وقت گزردہ کیا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائے دیان او وقت قریب آگیا، میرے ہاں میرے بچی بھی ولادت اور والی وقت گزردہ کیا، کسی مہینے آگے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارت دی، اے آمنہ تیری گود دی اندر امام الانبیاء تشریف لے آنے، کسی مہینے آگے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے خوشخبری دیتی ہے، اے آمنہ تیری گود دی اندر عظیم و شان رسول اللہ سردار جنم لین والا، کسی مہینے آگے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے بشارت سنائی، اے آمنہ تیرے مقدرت قربان جائیے، تو نبی الانبیاء دی ماں بنوانی ہے۔ کس مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے خوشخبری دیتی ہے، مہینے گزر دے گئے، کوئی نہ کوئی نبی دی رسول حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے خوشخبری سناتی رہے، او وقت قریب آیا،
حضرت سیدنا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی دنیا دی جلوہ کری ہون والی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اے جبرائیل عرض کی دی حکم ہوئے یا رب جلیل، فرمایا آج جہنم دے دروازے پاک کا دیتے جان، جنت نو سجایا جائے، حورانے جنت نو آنکھوں بناؤ سنگار کا لین، کائنات نو معطر تی محبر کیتا جائے، زمین و آسمان دے اندر خوشبو کر دیتی جائے۔ اور اے جبرائیل آج جس عورت یہاں بھی بچہ پیدا ہونے والا نے کسی نو دی نہیں دیوی پتر ہی دے رہے، اور تیرے جھنڈے لے لے مسئلہ کے آل حدیث نے نامور عالم مولانا صدیق حسن بھوپالی نے الشمامۃ العبریہ کے اندر یہ بات لکھی، رب ذوالجلال نے فرمایا اے جبریل تین جھنڈے لے لے، ایک مشرق تے گار دے، ایک مغرب تے، اور ایک خانہ کعبہ دی چھاتے گار دے۔ حضرت سیدنا جبریل امین نے جنت نو سجایا، جہنم دے دروازے بند کر دیتے گئے، موت دا قانون جڑا وہ بھی لپیٹ دیتا گیا۔ حضرت سیدنا جبریل امین نے زمین دی آسمانوں خوشبو کر دیتی، چاند دی سورج دی روشنی دی اندر اضافہ آ گیا، ستارہ دی روشنی دی اندر اضافہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا جبریل امین نے تین جھنڈے لے رب العالمین دی بارگاہ دی اندر عرض کی تھی، یا اللہ کیڑا واقعہ رونما ہون والا؟ رب العالمین نے فرمایا اے جبریل نبی آخر و زمان جناب محمد مصطفیٰ دنیا دی تشریف لیان والے، لہذا انہوں نے خوشی دی اندر کائنات نو معطر تے محبر کیتا گیا، سجایا گیا۔ حضرت سیدنا جبریل امین ایک جھنڈا مشرق دی بھی چند لگا دیتا، ایک جھنڈا مغرب دی بھی لگا دیتا، ایک خانہ کعبہ دی چھاتے لگا دیتا۔ او وقت قریب آیا، گھڑیاں گزر دیا گئیں، لمحات چلتے گئے۔ حضرت سیدنا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی ولادت ہونے والی حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنشانن میرے یہاں بچی دی ولادت ہونے والی ہے، لیکن مددگار کوئی عورت نہیں، اچانک دیوار شاک کوئی، چار عورتوں داخل ہوئیں جنہ دی قد سرو دی طرح اونچے بن، حسن و جمال دے اندر بے مثالن، نور دینا چہرے جگمگا رہے، انہاں دینا سارا کمرہ معطر تے معبر ہو گیا، پیچھے بھی بے شمار عورتیں جنیاں دو کمرے دے اندر داخل ہوئیں۔ صاحب جامع المعجزات امام رحابی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھیا، حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قریب ایک نورانی چہرے والی عورت ہوئی نے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو کون ہے؟ او سا کیا میں ام البشر آدم علیہ السلام دی بیوی حوا ماں، او سجے پاسے بیٹھ گئیاں، عرض کر دیا اے آمنہ تیری گود دی اندر امام الانبیاء تشریف فرمان والے، میں انہوں دی تائق پڑھ کے آئیاں۔ دوسری عورت قریب ہوئی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھیا تسی کون ہو؟ انہاں کیا میں سارا ابراہیم دی بیویاں، او کھبی پاسے بیٹھ گئیاں، عرض کر دیا اے آمنہ تیری گود دی اندر صاحب قرآن جنم لین والے اللہ پاک نے ادھی دائی بنا کے سانو بھیجیا۔ تیسری عورت قریب ہوئی، حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تسی کون ہو؟ انہاں کیا میں آسیہ فرعون دی بیویاں، اے آمنہ تیری گود دے اندر نبیت و سلطان تشریف لیان والا رب ذوالجلال نے سانو او دے واسطے دائی بنا کے بھیجیا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تسی کون ہو؟ انہاں کیا میں آسیہ ماں فرعون دی بیوی رب ذوالجلال نے تیرے بچی دی دائی بنا کے بھیجیا، وہ پیچھے بیٹھ گئیاں۔ چوتھی عورت قریب ہوئی، حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں میں پوچھا تسی کون ہو؟ انہاں کیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم اے آمنہ تیرے بچی دی دائی بن کے آئیاں، وہ سامنے بیٹھ گئیاں۔
انہوں نے عرض کی تھی اے اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنت وچوں تیرے بچے دیاں دائیاں بار کے آئیاں اور سامنے بیٹھ گئیاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں میں نے سخت پیاس لگی سی کہ ایک شربت میری خدمت کے اندر پیش کیتا گیا جس دا دودھ شاید تو جس دا رنگ تو زیادہ سفید سی شاید تو زیادہ مٹھا سی امبر تے کستوری تو زیادہ خوشبودار سی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں جدوں میں او پیتا نہ تے میری پیاس بجھ گئی سکون قلب حاصل ہو گئی پھر کی ہویا خرج منی نور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں پھر سرور کون و مکان رحمت عالمان شفیع مجرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے تشریف فرما ہوئے سرکار دی ولادت دینا میرے جسم جو نور مبارک خارج ہویا مشکات شریف دی حدیثی اور اس تو علاوہ مسلک دیوبند دے معروف عالم مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الدین کے اندر یہ بات لکھی حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں میں بیٹھی مکے اپنے گھر سا لیکن حجابات اٹھ گئے ملک شام تے بصرے دے محل جڑے او مینوں نظر آ گئے جڑے گلیاں دے وچ اونٹ پھر رہے سن اس جگہ تے انہاں اونٹاں دیاں گردناں بھی نظر آ گئیاں اور خود سوچو جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت ہوئے نور نبی دی جگمگار دلال چمک دلال روشنی دلال حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیا مکے سن لیکن نظر اٹھائیے تے پہنچ ملک شام وچ گئیے جس نبی دی ولادت ہوئے تے نور مبارک دی چمک دلال ماں بیٹھی مکی ہوئے تے نظر ملک شام میں پہنچ جائے ایک کس طرح ہو سکتا کہ اس نبی نو خود نبی نو دیوار تو پیچھے دے لگنا ہو گئے چمک تجھ سے پاتے اے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے امام القرآن و صبر شہباد مقام عالمی ما کانا وما یکون مختار کل نبی دین ولادت ہوئی مسئلہ کی دیوبند معروف عالم مولانا اشرف علی تھانوی نے اے بات نشر الدین کے اندر لکھی حضرت عثمان دی وعدہ فرمانیاں میں اس وقت جدو حضور علیہ السلام دی ولادت ہوئی انہوں نے گھر موجود سا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کول میں موجود سا رات سمائے رات جا رہا اور دن آ رہا آسمان دی ستارے جڑے اور بالکل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے کر ہی پہنچ گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی وعدہ فرمانیاں اسی پریشان ہو گئی ایسا اے نوے آسمان دے ستارے جڑے ایک جدوں ساڑھے ہوتے ڈھے پر جدو رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت ہوئی نا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی قدرت کاملہ دے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت دی خوشی دی اندر آسمانی ستارے نو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گھر دے کول قریب کر کے انہاں دے گھر نو منور تے روشن تے چراغاں کی تسی اے جڑا تسی جدو رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ولادت دا مہینہ ربیع الاول ہوتا اے گھڑیاں ہوندیاں دن ہوندے اپنے گھراں نو گلیاں نو بازاراں نو مسجداں نو لیٹن جنان منور روشن تے چراغاں کرتی ہو اے آج دی گل نہیں 1450 سال پہلے رب ذوالجلال نے ولادت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے موقع دے آسمانی ستارے نو حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے گھر دے قریب کر کے آپ دے گھر دو چراغاں فرمایا سے سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے تشریف فرما ہے حضرت سیدنا عبد المطلب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ دا دیوارہ ڈھے گئی ایسا کہ انہوں نے چند آدمی لے کے گئے ٹھیک آ رہے کہ خانہ کعبہ جڑانا اس مقام ابراہیم کی طرف جھکنا شروع کر دیتا اور آوازہ آنیاں شروع ہوئیاں الحمدللہ نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے تشریف فرماؤ ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے بتا تو پاک فرما دے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیا خانہ کعبہ جڑا مقامی ابراہیم کی طرف جھکیا بیا محقق ابن محقق مدقق ابن مدقق میرے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام علیہ سنت مسلک دی صحیح ترجمان صاحب کنز الایمان مولانا احمد رضا خان فرمایا آجیو آم شہنشاہ کرو دا دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو آجیو شہنشاہ کرو دا دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو یہ منظر ویکھے نا حیران ہو کے اپنے گھر دی طرف چلنا شروع کر دیتا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دی طرف جلدے جا رہے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حویلی دی کول پہنچی حضرت سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حویلی دے دروازے کھڑیا نا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھے نا تجیڑا نور حضرت سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیشانی مبارک دے ویچی چمکدہ سینہ او نور حضرت عبد المطلب نے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مدھ مبارک دے جو غیب پایا تو حضرت عبد المطلب حیران ہو گئے تی پوچھ دیں اے میری بیٹی تیری پیشانی دے ایک نور نظر آندہ سی لیکن وہ آج نظر نہیں آ رہا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی ابا حضور اللہ پاک نے تو آڑے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر عظیم و شان نورانی بیٹا پیدا فرمایا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اندر گئے نا تے سارا گھر جیڑا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو وہ کہے نور ہوئے بیا نور دے نال جگمگا رہے اور پیاری پیاری سونی سونی بھینی بھینی خوشبو رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے گھر دے وچوں آئی معطر ہوا جسی کی خوشبو سے ہری کریم یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے حضور علیہ السلام دا گھر مبارک جڑا او نور دے نال چمک رہا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوتا محمد علیہ السلام نو ویکھیا زیارت کی تھی چمکی سینے نال لگایا سرمولے کل باطل ہو گیا فرشتے دیاں فوجہ جڑیاں او حضرت عبداللہ دی گھر کے اندر داخل ہو کے حضرت عبد المطلب نو دعا مبارک بات دے رہی ہیں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ولادہ دیا مبارکہ دیتی ہیں سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جدو نورانی پوتے جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت کی تھی تے سکون قلب حاصل ہو گیا
اس وقت پھر آپ کی محبت کی عالم ہوئے گا دیکھنے والی کہتی ہے اللہ اللہ ارے یاد آتا ہے خدا آقا دیکھ کی صورتی تیری امام حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیکھنے والی کہتی ہے اللہ اللہ ارے یاد آتا ہے خدا آقا دیکھ کی صورتی تیری سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی جشن میلاد مصطفیٰ زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ دیکھنے والی کہتے ہیں اللہ اللہ ارے یاد آتا ہے خدا آقا دیکھ کی صورتی تیری دیکھنے والی کہتے ہیں اللہ اللہ ارے یاد آتا ہے خدا آقا دیکھ کی صورتی تیری رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سبحان اللہ تحقیق در تحقیق اللہ تعالیٰ کی طرف نور اور روشن کتاب آگئی سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سراپ نور اور رب العالمین نے جیڑی آپ تے کتاب نازل فرمائی قرآن مجید فرقان حمید وہ بھی نورن اللہ تعالیٰ جل جلالہ میں اور توہانوں حضور دی سیرت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ جس طرح جوش و خروش دنال محبت دنال پیار دنال معافلے میلاد دا انعقاد کر دیو نا حضور دی ولادت باسادت دی خوشی دے اظہار کر دیو اسی طرح جدو نماز دا وقت ہوئے پھر نماز کی بھی پابندی ہونی چاہیے جس طرح الحمدللہ حضور علیہ السلام دی ذکر دی محفل ہوئے تے عاشقان مصطفیٰ دینا غلامان نبی دینا مسجد جیڑیاں بھریاں نظر ہوندیاں اسی طرح جدو نماز دا وقت ہوئے تھی اس وقت بھی مسجد بھی بھری ہوئی گئی نظر ہونی چاہیے تھی میرے بھائی سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترمذی شریف کی حدیث من ترک الصلاۃ متعمداً فقد کفر جس جان بوجھ کے نماز ترک کی تھی اس کفر کیتا میں کچھ نہیں کہتا اس حدیث پہ غور و فکر کریں کہ خود اپنے اگلے سلیم دنال سوچو نماز پڑھنا کتنی بڑی بڑی سعادت ہے اور نماز نہ پڑھا انسان کتنا بڑا گناہگاری کتنا بڑا مجرمی اللہ پاک سال مکمل طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ